اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم وآخرون اعترفوا اور کچھ دوسرے لوگ اعترفوا جنہوں نے اقرار کیا بذنوبہم اپنے گناہوں کا خلطوا عملا صالحا ملا دیا انہوں نے نیک عمل کو وآخر سیئا برے عمل سے عسى اللہ ان یتوب علیہم ان قریب اللہ تعالی ان کی توبہ قبول کر لیں گے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والے ہیں مہربانی فرمانے والے ہیں۔ خذ من اموالہم وصول کریں ان کے مالوں سے صدقہ تطہرہم پاک کریں انہیں وتزکیہم بہا اور انہیں صاف ستھرا کر دیں اس کے ذریعے سے وصلی علیہم اور ان پر دعا کریں ان صلاتک سکن لہم بے شک آپ کا دعا کرنا یہ ان کے لیے سکون قلب کا ذریعہ ہے واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالی ہیں سننے والے جاننے والے۔ الم یعلموا کیا یہ جانتے نہیں ان اللہ هو یقبل التوبۃ بے شک اللہ تعالی ہی قبول کرتے ہیں توبہ عن عبادہ اپنے بندوں سے ویاخذ الصدقات اور وہی قبول کرتے ہیں وہ صدقات وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالی ہیں هو التواب الرحیم وہ توبہ قبول کرنے والے مہربانی فرمانے والے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا اور کہہ دیں آپ انہیں کہ عمل کرو فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ بس ان قریب دیکھیں گے اللہ تعالی تمہارے عمل ورسولہ اور اس کے رسول والمؤمنون اور ایمان والے وستردون اور ضرور تم لوٹائے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ اس ذات کی طرف جو جاننے والی ہے غیب اور ظاہر فینبئکم پس وہ تمہیں بتلائیں گے بما کنتم تعملون اس کو جو تم عمل کرتے رہے۔ وآخرون مرجون اور کچھ دوسرے لوگ جو امید لگائے بیٹھے ہیں لامر اللہ اللہ کے امر کی اما یعذبہم کہ وہ اللہ ان کو سزا دیں واما یتوب علیہم یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لیں۔
واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی ہیں جاننے والے، حکمتوں والے۔ اس سے پہلے غزوہ تبوک کے حوالے سے ان لوگوں کا بیان تھا جو بغیر کسی عذر کے تبوک میں شریک ہونے سے رہ گئے، اور پھر اس رہ جانے پر عذر بہانے جھوٹے بنا رہے تھے، اور رہے بھی ارادتاً ان کا دل نہیں تھا جانے کو۔ اب بیان اگلی آیتوں میں ان لوگوں کا ہے جو مخلص مومن تھے اور تبوک سے رہ گئے، اور ان کا رہنا بدنیتی کی وجہ سے نہیں تھا، محض سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے رہ جانا تھا۔ اور جب تبوک سے حضور کی واپسی ہوئی تو ان کو بہت شرمندگی ہوئی کہ ہم جا نہیں سکے، اور نہ جانے کی کئی وجوہات تھیں۔ ان کے ذہن میں تھا کہ اللہ کے نبی تو چلے گئے ہیں، ہمارے پاس سواریوں کا انتظام ہے، ہم کچھ کام سمیٹ لیں تو پھر جلدی جلدی ان تک پہنچ جائیں گے۔ مثلا یہ قافلہ اونٹوں پہ سوار جا رہا تھا تو ان کے پاس گھوڑے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم گھوڑے دوڑائیں گے اور ان کے ساتھ جا کے مل جائیں گے۔ لیکن جب کاموں میں لگے تو کہا کل جائیں گے، کل جائیں گے، کل جائیں گے، یہ کل کل کرتے حضور کی واپسی ہو گئی۔ اب ان کو بہت پشیمانی ہوئی اپنے اس عمل پر۔ اب یہاں ان آیتوں میں ان حضرات کا ذکر ہے، اور ان کی کل تعداد کم و بیش 9 یا 10 حضرات کی تھی جو مخلص مومن تھے۔ تو فرمایا کہ وآخرون اعترفوا، اور کچھ دوسرے لوگ جو تبوک سے رہ گئے اور تھے وہ مخلص، اعترفوا، ان کے خلوص کی نشانی یہ کہ انہوں نے اقرار کر لیا بذنوبہم، اپنی اس غلطی کا، تبوک میں نہ شریک ہونا، فوراً انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ہاں البتہ انہوں نے نقصان یہ کیا کہ خلط ملط کر دیا نیک عمل اور برے عمل کو، یعنی اس سے پہلے یہ نیکی میں ہی مسلسل مبتلا تھے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں نکلتے تھے اور اچھے کاموں میں شریک ہوتے تھے حضور کے ساتھ، لیکن اب تبوک میں شریک نہ ہو کر ایک برا کام کیا، غلطی کی، تو یہ انہوں نے نیک عملوں سے برے عمل کو ملا دیا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے یا ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ اور ان میں بڑا نام جو تھا یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا تھا، اور دوسرے کچھ یہ 6 یا 7 حضرات تھے جن میں ایک ابو لبابہ رضی اللہ عنہ زیادہ مشہور نام ان کا آیا ہے۔ جب حضور کی واپسی ہوئی اور ان کو پتہ چل گیا کہ حضور واپس آ رہے ہیں تو ان کو شرمندگی تھی، پریشان سخت تھے، اور اس پریشانی کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے خود اپنے گھر والوں سے کہا کہ ہمیں رسیوں کے ساتھ مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دو، اور جب حضور واپس آئیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کے ہمیں اپنے ہاتھوں سے ان ستونوں سے کھولیں گے، ہماری توبہ قبول ہوگی، تو پھر ہم اس سے مسجد سے نکلیں گے۔ جب حضور واپس تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کا جو دروازہ تھا اسی راستے میں یہ ستون تھے، تو حضور نے دیکھا کہ یہ کچھ لوگ ستونوں سے انہوں نے اپنے آپ کو بندھوایا ہوا ہے، تو فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ یہ حضرت ابو لبابہ ہیں اور فلاں 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 ہیں، اور یہ نہیں جا سکے تھے تبوک میں، تو اپنی اس غلطی پہ پشیمان ہو کر انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے بندھوا دیا، اور انہوں نے قسمیں کھا لی ہیں کہ جب تک اللہ کے نبی ان کو نہیں کھولیں گے، ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے، یہ نہیں یہاں سے ہٹیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پہ فرمایا اگر انہوں نے اس کی قسم کھائی ہے تو پھر میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ جب تک اللہ ان کی توبہ قبول نہ کریں گے میں بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولوں گا۔
تو یہ ان کا حضرات کا بیان ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، قریب اللہ ان کی توبہ قبول کریں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہیں توبہ کرنے والوں کو معاف کر دینے والے، ان پہ مہربانی کرنے والے۔ اب کئی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، وحی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ ان کو کہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے، اس لیے تم اپنے آپ کو آزاد کر لو۔ لیکن حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کوئی آدمی ہاتھ نہ لگائے جب تک حضور خود آ کر اپنے مبارک ہاتھوں سے میری رسیاں نہیں کھولیں گے، میں اپنے آپ کو یہاں سے نہیں ہٹنے دوں گا۔ حضور کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً فجر کی نماز کا موقع تھا، رات کو وحی اتری، پچھلے پہر رات کے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ حضور نے خود تشریف لا کر کے اپنے ہاتھوں سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کی رسیاں ستون سے کھولی اور پھر وہ آزاد ہو گئے۔ ابھی حضرات کا ہی یہ مقام تھا کہ اپنے گناہ کو خود اس کا علل اعلانیہ اقرار کیا اور اس کا علاج اس طریقے سے کیا۔ اس لیے جب کبھی انسان سے گناہ ہو جائے فوراً اس پہ توبہ کرے، اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور اپنے نفس کو اس گناہ پہ سزا بھی دے، تاکہ آئندہ یہ نفس، یہ اندر کا شیطان اس کو گناہوں پہ نہ لگائے۔ ان حضرات نے اس طریقے سے اپنے کو سزا دی کہ مسجد نبوی سے ستونوں سے اپنے آپ کو بندوا دیا، اور ان کی توبہ اللہ کے ہاں اتنی مقبول ہوئی کہ آسمان سے وحی کے ذریعے سے اللہ نے ان کی توبہ نازل فرمائی، اور پھر حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی رسیاں کھولی، اور یہ اس قدر قبولیت والی توبہ بنی کہ وہ ستون جن سے اپنے آپ کو بندوایا تھا، اللہ نے اس ستون کو مبارک ستون بنا دیا کہ اب وہاں پہ جا کے اگر کوئی 2 رکعت نماز نفل ادا کرے اور گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اب بھی گناہ گاروں کی اس ستون کے قریب معافی دیتے ہیں، ان کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اس لیے مستحب ہے اگر آدمی اس ستون کے پاس پہنچ سکے، یہ ریاض الجنہ میں مسجد نبی میں جو ریاض الجنہ کا مقام ہے وہاں پہ یہ ستون اب بھی موجود ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا استوانہ تو ابی لبابہ کہ یہ وہ ستون ہے جس کے ساتھ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو بندوایا تھا اور ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو فرمایا خذ من اموالہم، ایک اس کی تفسیر تو یہ ہے کہ جب ان کی توبہ قبول ہو گئی، اب چونکہ اپنی زمیندارے اور ان کاموں کی وجہ سے سستی کا شکار ہوئے اور اس جہاد میں شرکت سے رہ گئے، تو اب جب توبہ قبول ہوئی تو اپنا مال لے کر کے حضور کی خدمت میں آ گئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا مال سارا صدقہ ہے، جس مال نے ہمیں اس عمل میں شریک ہونے سے روک دیا تھا، یہ سارا صدقہ ہے، ہماری طرف سے قبول کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے تمہارا مال لینے کی اجازت نہیں دی، میں نہیں لوں گا۔ اس پہ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی خذ من اموالہم صدقہ، کہ اگر یہ اپنا مال دے رہے ہیں اپنی خوش دلی سے تو ان سے یہ مال لے لیں آپ۔ ایک اس کی تفسیر، دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ عمومی حکم ہے خذ من اموالہم صدقہ، کہ ان سے وصول کر لیا کریں ان کے مالوں سے۔ صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے، صدقہ واجبہ اس کو کہتے ہیں، کہ جب جن کے مال میں زکوٰۃ فرض ہو جائے تو آپ اس زکوٰۃ کو ان سے وصول کیا کریں، اور اس کے ذریعے سے تطہرہم وتزکیہم بہا، تطہرہم ان کے گناہوں کو پاک کر دیں، ان کو گناہوں سے پاک کر دیں اس زکوٰۃ کے ذریعے سے، اور وتزکیہم بہا، اور ان کے اخلاق و عادات کو صاف اور عمدہ بنا دیں اس کے ذریعے سے۔ یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی یہ انسان کے گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے اور اس کے اخلاق و اعمال کی تطہیر کا ذریعہ بھی ہے۔
اور وصلی علیہم، جب آپ ان سے مال وصول کریں تو ان کو دعا بھی دے دیا کریں، ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی کر دیا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، اس لیے کہ بے شک آپ کا دعائیں کرنا ان کے حق میں یہ سکن لہم، ان کے دلوں کی تسکین کا ذریعہ ہے، ان کے دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی ہیں سننے والے۔ جو اپنے قصور پر توبہ معافی کے بول بولیں، اللہ سب کے سننے والے ہیں اور علیم سب کے احوال کو جاننے والے ہیں۔ الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، یہ منافقین کے بارے میں ہے کہ جب ان حضرات کی توبہ قبول ہوئی اور سب مسلمان ان سے خوش ہو کے بولنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال بھی قبول کر لیا، تو منافقین کہنے لگے دیکھو جی یہ بھی کوئی بات ہے، یہ تو ہمارے ساتھ ہی پیچھے رہ گئے تھے، جیسے ہم نہیں گئے تبوک میں یہ بھی نہیں گئے تھے، اور ہمارے ساتھ ناراضگیاں اور ان کے ساتھ سارے خوش ہو رہے ہیں اور ان کے مال بھی وصول کیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے اس پہ فرمایا الم یعلموا، کیا یہ منافق نہیں جانتے ان اللہ یقبل التوبہ، بے شک اللہ ہی تو ہے توبہ قبول کرنے والا، ان عبادی، اپنے بندوں سے۔ تم نے جھوٹے بہانے بنائے اور انہوں نے سچائی کے ساتھ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے توبہ کی، اس لیے اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ ہی تو ہے صدقات کو قبول کرنے والا۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اللہ سب کی توبہ قبول کرنے والے مہربان ہیں۔ وَقُلْ اعْمَلُوا، اور انہیں کہہ دیں کہ آپ عمل کرتے رہو، جو بھی تم دنیا میں عمل کرو، فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، تو ضرور دیکھے گا اللہ تمہارے عمل، وَرَسُولُ، اور اس کا رسول، اس کو بھی، رسول کو بھی اللہ اپنے پیغمبر کو بھی وحی کے ذریعے سے اس کی اطلاع کریں گے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ اپنے رسول کے واسطے سے ایمان والوں کو بھی تمہارے اعمال اچھے برے کی سب کی خبر دیں گے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو دھمکی دی ہے کہ تم اب جیسے تیسے کرو، لیکن اللہ تمہاری ان ساری برائیوں کو اور تمہاری خود سے باطن کو کھولنے والے ہیں اور تمہارا سب کچھ کیا وہ سب ظاہر کر دینے والے ہیں۔ وَسَتُرَدُّونَ، اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ، اس ذات کی طرف جو جاننے والی ہے غیب اور ظاہر، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس وہ تمہیں بتلائے گا جو کچھ تم عمل کرتے رہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے حضرات، یہ میں نے کہا 10 کے قریب یہ حضرات رہ گئے تھے تبوک سے جو مخلص مومن تھے، اور 7 کی تو توبہ اس طرح قبول ہوئی، انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے بندوا دیا۔ اور جو 3 حضرات تھے یہ بھی مشہور صحابہ تھے، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ، اور مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے بھی نہیں بندوایا، اور یہ بھی سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے، غفلت کی وجہ سے رہ گئے، اور یہی کہ کل جائیں گے، اس کے بعد اگلے دن چلے جائیں گے، لیکن موقع نہ بن سکا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ بس جو اللہ اور اس کا رسول ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، ہماری سزا تجویز ہو جائے یا سزا کے بغیر معافی ہو جائے، ہم نے اپنا آپ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا۔ تو ان کے بارے میں حضور نے حکم یہ صادر فرمایا، ان کی سزا تو انہوں نے خود تجویز کر لی، ستونوں سے بندوا دیا، ان کی سزا حضور نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی ان سے کلام بات نہ کرے، ان تینوں کا سوشل بائیکاٹ کروا دیا، اس قدر بائیکاٹ کروایا کہ گھر والے بھی ان سے نہیں بول چال کر سکتے، ان کے گھر والے، ان کی اولادیں، ان کی بیویاں، وہ بھی ان سے گفتگو نہیں کر سکتے، اس قدر سخت سزا ان حضرات کو دی۔ وآخرون مرجون، اور کچھ دوسرے حضرات جو امید لگائے بیٹھے ہیں لامر اللہ، اللہ کے امر کی، اما يعذبهم واما يتوب علیہم، یا تو اللہ انہیں سزا دیں، واما يتوب علیہم، یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لیں سزا کے بغیر۔ واللہ علیم حکیم۔ تو ان کا یہ بائیکاٹ مقاطع چلتا رہا،
اور کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، حضور بھی ان سے کوئی بات نہیں کرتے، صحابہ بھی بات نہیں کرتے تھے، یہ مسجد نبی میں آتے کوئی بات نہیں کرتا، نماز پڑھ کے گھروں میں چلے جاتے، نہ گھر والے بات کرتے، بس گھر والوں کو اتنی اجازت تھی کہ ان کو کھانا بنا کے پیش کر دیں، اس کے علاوہ کوئی اجازت نہیں تھی گھر والوں کو ان سے بول چال کی۔ اور اس پہ کئی دن گزرے، آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے حق میں بھی وحی آ گئی کہ اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ اور پھر جب توبہ قبول ہوئی تو سارے مدینہ میں ان کی سزا ان پہلے والوں سے بھی زیادہ سخت تھی۔ وہ تو ایک ماحول میں بندھے ہوئے تھے، مسجد میں باتیں بھی دوسرے حضرات سے کر لیتے تھے، لیکن ان کا معاملہ اتنا سخت تھا کہ ان سے کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا۔ بہت سی تفصیلات ان کے حضرات کے بارے میں موجود ہیں، لیکن بد دل نہیں ہوئے کہ کوئی بدگمانی حضور کے بارے میں، اسلام کے بارے میں پیدا ہوئی ہو، بلکہ حضرت کعب کے بارے میں آتا ہے کہ کسی غیر مسلم بادشاہ نے انہیں پیغام بھی بھیجا تھا کہ تمہارے نبی نے تم سے بے رخی اختیار، کیونکہ بڑے نامور آدمی تھے اس لیے تم ہمارے پاس آ جاؤ، تو اس کو بڑا سخت پیغام بھیجا تھا انہوں نے۔ تو اس طرح سے خوش دلی سے سزا کو قبول کیا کہ ہماری غلطی ہے، یہ صحابہ کی شان تھی۔ تو جب ان کی توبہ کی قبولیت کی وحی آئی تو مدینہ میں ایک جشن کا سامان تھا، خوشیاں تھیں، سب لوگ انہیں مبارکبادیں دے رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ تو فرمایا واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔